بسم اللہ والحمد للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام ٹی وی کی لائیو بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست محمد عباس چغتائی۔ ناظرین، رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ عنایتوں کا مہینہ، سبحان اللہ۔ اس پر ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اس نے اپنی یہ رحمت عطا کی۔ ہم جا بجا اللہ کی رحمتوں کو، برکت کو، مغفرت کو، بخشش کو اپنے ارد گرد اترتا محسوس کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد ایک روحانیت سی محسوس ہوتی ہے۔ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں جستجو کرتے ہیں، زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو پہلے سے زیادہ گہرا کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی سرپرستی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ رمضان المبارک کی برکت ہے، رحمت ہے۔ لیکن کچھ رویے ایسے بھی ہیں کہ جس شخص میں یہ رویے موجود ہوں، خدا نخواستہ اللہ کریم سب کو محفوظ رکھے، وہ ان برکتوں سے محروم بھی ہو سکتا ہے کہ اسے رمضان المبارک کے اختتام پر ان روزوں سے بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ آج ہمارا موضوع یہی ہے، رمضان المبارک اور ہمارے رویے۔ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ ہمیں کون سے رویے اختیار کرنے چاہیے اور کن رویوں سے ہمیں بچنا ہوگا کہ کہیں ہم نقصان نہ پالیں، فائدے کی بجائے کہیں نقصان اٹھا لیں۔ تو ان رویوں پہ انشاءاللہ ہم آج بات چیت کریں گے۔ پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا نعمان فاروقی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں اور پیغام ٹی وی کی سکرین پہ آپ انہیں اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان قاری محمد عمران سلفی صاحب ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ معروف قاری القرآن ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی بھی تشریف آوری کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام میں کچھ اسکالرز مستقل ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہوتے ہیں، لیکن آج چونکہ راستوں کی بندش ہے، یہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہے، جس کے سبب وہ تشریف آج نہیں لا سکیں گے اور ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود نہیں ہوں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان کو لائن پہ لے سکیں یا کال پہ لے سکیں۔ ہماری ٹیم کنٹرول روم میں کوشش کر رہی ہے کہ ان سے رابطہ ہو جائے، جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے۔ اور پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ میں درخواست کروں گا قاری عمران صاحب سے، پلیز آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ سبحان اللہ۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. سبحان اللہ سبحان اللہ. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. اللہم زدہم فزد. قرآن کریم سارا ہی مولانا صاحب اللہ کا کلام خوبصورت ہمارے لیے رہنمائی اور آغاز انسان کی حقیقت سے کیا کہ انسان کس سے پیدا ہوا. اور ہم آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم پیدا کس چیز سے ہوئے ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے اور ہمارے رویے کیا ہیں. انشاءاللہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ رمضان المبارک آتا ہے, ایک روحانیت سی پھیل جاتی ہے. ہم بہت سارے رویوں پہ انشاءاللہ آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ حافظ یوسف سراج صاحب, وہ بھی پیغام ٹی وی کی معروف شخصیت ہیں, وہ انشاءاللہ وہ بھی موجود ہوں گے, وہ بھی گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. ہم پہلے مثبت رویوں کی بات کرتے ہیں. رمضان آتا ہے
تو لوگوں میں جو مثبت تبدیلیاں آتی ہیں، مثبت رویے آتے ہیں، ان کے بارے بتائیے، جو ایک بڑی ایک اچھی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو پیغام ٹی وی کا شکریہ ہے، آپ کا شکریہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے اندر نیکی کا رجحان جو بڑھتا ہے وہ شیطان کے قید ہونے کی وجہ سے شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو اب رحمانی طاقتیں اور قوتیں وہ اپنا کام پھر دکھاتی ہیں، اور پھر لوگوں کے اندر خرچ کرنے کا مادہ بڑا پیدا ہوتا ہے۔ کوئی سحری پہ بلا رہا ہے، کوئی افطاری پہ بلا رہا ہے، آپ ہماری طرف آئیں، اور ایسے دعوتیں دی جاتی ہیں، خرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور خرچ تو اتنا ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ خرچ کرنے کے جو ہے نا وہ مناظر نظر آتے ہیں باقاعدہ، کہ لوگ مختلف طریقوں سے خرچ کر رہے ہیں۔ بعض اوقات اس خرچ کرنے میں انتظام میں کچھ کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے وہ معاف فرمائے، انسانی پھر کمزوریاں بھی تو ہیں نا۔ اور پھر عموماً ویسے لوگوں میں یہ بہتری بھی آتی ہے کہ وہ ذرا حوصلہ برداشت اس مہینے میں وہ زیادہ کرتے ہیں۔ بالکل جی، بالکل ایسے کرتے ہیں۔ مساجد کی رونق کی بات کریں، وہ ماشاءاللہ مساجد کی رونق دوبالا ہو کیسے بڑھ جاتی ہے، اور لوگ ہر کوئی نیکی کی طرف راغب نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ انشاءاللہ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت بزم کا ہم نے آغاز کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ انشاءاللہ یوسف سراج صاحب بھی موجود ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد انشاءاللہ جلد پھر مل رہے ہیں۔ بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ سے کوئی نہ کوئی کتاب متعارف کرواتے ہیں۔ اس وقت جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، دارالسلام کی یہ کتاب ہے والدین، اطاعت و نافرمانی، واقعات کی زبانی۔ بہت ساری والدین کی فضیلت کے حوالے سے، ان کے ادب و احترام کے حوالے سے بکس ہم نے پڑھ رکھی ہیں، ہماری لائبریریز میں موجود ہیں، لیکن اس کتاب کی انفرادیت یہ ہے کہ اس میں ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت کے حوالے سے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور واقعات کے ذریعے سے اثر انگیزی ذرا مختلف ہو جاتی ہے۔ تو اس کتاب میں اس انداز سے کچھ خوبیاں بیان کی گئی ہیں، تو آپ کی لائبریری میں یہ کتاب بھی ضرور شامل ہونی چاہیے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے بہت معزز ہمارے کولیگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پیغام ٹی وی کی رونق ہیں، یوسف سراج صاحب اینکر پرسن ہیں، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا۔ آج چونکہ ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک اور ہمارے رویے، اور بیہائنڈ دا سکرین آپ مجھے نصیحت بھی فرما رہے تھے کہ سب سے پہلے تو میں اپنے رویے میں تبدیلی لاؤں، اور یہ جو مسکراہٹ ہے وہ چہرے پہ آنی چاہیے۔ آپ مجھے خوبصورت لگ رہی جی آپ کی مسکراہٹ۔ جزاک اللہ۔ آپ کے کام میں برکت فرمائے، بہت اہم کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا۔ پیغام ٹی وی سارے کا سارا ہی بہت اہم کام کر رہا ہے الحمدللہ۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نعمان صاحب سے، جو رمضان المبارک آتا ہے تو بہت ساری مثبت تبدیلیاں ہمارے معاشروں میں آ جاتی ہیں، ارد گرد ہم ایک روحانیت سی محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل میں انسان جو ہے نا عباس بھائی، یہ دو چیزوں سے بنا ہے، دو چیزوں سے مرکب ہے، دو اس کے پارٹ ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے، تو دونوں کو اپنی اپنی غذا چاہیے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا مٹی سے ملتی ہے ہمیں، سبحان اللہ۔ اور آج کل تو ڈاکٹر بھی بتا رہے ہیں کہ نیچرل اگر مٹی سے بنائی ہوئی آرگینک چیز لیں گے تو اس کے ہی زیادہ فائدے ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو روح جو ہے اس کی غذا آسمان سے آتی ہے،
اور روح بھی اور آسمان سب سے بہترین جو اس کی غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر میں جو سر فہرست ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید اسی رمضان میں اترا، اور یہ جو رمضان کی جتنی رونقیں، جتنی برکتیں، جتنی فضیلتیں، جتنی اثر انگیزیاں ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، یعنی رمضان کو یہ برکتیں اس لیے ملی کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان میں جو تبدیلی آتی ہے ہمارے رویوں میں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا ایک سینیریو کریٹ فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں، کہ شیطان سرکش بند کر دیے گئے، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے بند کر دیے گئے، جنت کے کھول دیے گئے، رحمت آسان ہو گئی، نیکی کی طرف ترغیب دے دی اس قدر۔ تو یہ ہے کہ آپ کی روح بہت کمزور ہو چکی ہوتی ہے، چونکہ ہم جسم کو سامنے رکھتے ہیں، میٹیریلسٹک سوچ ہوتی ہے ہماری، یہی اپروچ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے معاملہ یا منظرنامہ کہ جس میں ہم اپنی روح میں جھانکیں، روح کو دیکھیں۔ باس بھائی، میں غور کیا کرتا ہوں، سوچا کرتا ہوں کہ ہمارا جسم جو ہے اس قدر ہم اس کو توجہ دیتے ہیں، اس کا بناؤ سنگار ہو، اس کو ہم نے بیوٹیفائی کرنا ہو، ساری توجہ اسی پہ لگا، تھوڑا سا پین ہو جائے، ای سی جی وغیرہ وغیرہ، کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی اہم ترین جزو بھی ہے، اس نے مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا ہے، باقی روح بچنی ہے۔ کبھی روح کی کسی لیبارٹری میں ہم گئے ہوں، اس کا کوئی ٹیسٹ کروایا ہو، اس کی غذا کے بارے میں کوئی سوچا ہو، تو چونکہ مولا شفیق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ بہرحال ہماری روح کے بارے میں سوچتا ہے، پھر وہ رمضان لے کے آتا ہے تاکہ ہمارے رویے بدل جائیں۔ تو روح کو ایک ایسی غذا پہنچانا مختلف طریقوں سے، یہ اس کے سارے بہانے ہیں۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے رمضان المبارک روح کی غذا کا مہینہ؟ روح کی غذا کا مہینہ ہے، بلکہ روح اجاگر کرنا، اس کا احساس دلانا کہ روح بھی کوئی چیز ہے تمہارے اندر کہیں کونے خدرے میں چھپی ہوئی، اس کا بھی خیال کرو۔ تو رمضان میں وہ اجاگر ہو جاتی ہے، بالکل سامنے آتی ہے۔ جگہ جگہ دیکھیں، آپ قرآن سنتے ہیں تو آپ کی روح پہ اثر ہوتا ہے، آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں تو اس وقت ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے، افطاری کے وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارا میں خود بخود رب سے دعا کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، دل چاہتا ہے، اور ایک اطمینان بھی محسوس ہوتا ہے کہ رب کریم ان کو قبول کرے گا۔ بس بھائی، آپ نے نا وہ کلپ ضرور دیکھا ہوگا، بہت وائرل ہے اس وقت سوشل میڈیا پر۔ وہ ایک خاتون اینکر پرسن ہے، وہ مجھے نہیں معلوم کون سا پروگرام ہے، چھوٹا سا کلپ ہے، تو وہ اس میں کوئی موسیقی پہ بات کر رہی ہیں، کسی سے بات کر رہی ہیں، جو آخری ورڈنگ وہاں ہمیں سنائی دیتی ہے کہ آپ کا فیوریٹ سانگ کون سا ہے، پسندیدہ گانا کون سا ہے، اور اس کے فوراً بعد جب وہ زلزلہ آتا ہے اور ہلتا ہے تو فل بدی، یعنی وہ خاتون، اس کو معلوم ہے میں ایک کسی براڈ کاسٹنگ کر رہی ہیں، مطلب اسٹوڈیوز میں بیٹھی ہوئی ہوں، کیمرہ مجھ پہ فوکس ہے، میں شاید لائیو ہو وہ تو، لیکن فل بدی جو زبان سے نکلتا ہے، پھر وہ لا الہ نکلتا ہے، وہ گانا شانا بھول جاتا ہے، وہ یعنی جب کوئی اندر یہ موجود ہوتا ہے، اور جب کوئی ٹھوکر لگتی ہے یا کوئی رمضان جیسا کوئی موقع آتا ہے یا کسی اور طرح سے اللہ تعالیٰ، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ بڑا یاد دلا سکتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے اوپر طور کھڑا کر دیا تھا کہ مانتے ہو کہ نہیں، اس کے پاس بڑے گر ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہمارے اندر سارا کچھ ہوتا ہے، جب کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے تو پھر وہ اندر سے روح ہماری وہ پکار اٹھتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے مولانا نعمان فاروقی صاحب، یہ رمضان المبارک کی رحمت ہے، برکت ہے کہ یہ ایک اچھا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، قرآن کی برکت بھی ہے، لیکن رمضان المبارک میں مسجدیں بھی آباد ہو گئیں اور لوگ نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، روزے ذکر اذکار ہر طرح سے اللہ کی رحمت کی جستجو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے یہ رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، اگلے دن فجر کی نماز میں پھر وہی نمازی 5 4 8 10 ایک صف 2 صف، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک دم کیوں ایک ہی لمحے کے بعد کیوں تبدیل ہو جاتے ہیں؟ رمضان کے بعد تو بعد کی بات ہے، اگر ہم رمضان اور اس کے درمیان شروع اور درمیان کا ایک تقابل کر لیں تو فرق سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی شروع کے ایام میں کچھ اور ایک جستجو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے یا نماز پڑھیں گے تو ہمیں کوئی فوری طور پہ کوئی ایسا انعام ملے گا، وہ شاید وہ نہیں دیکھ پاتے، تو وہ پھر سابقہ روٹین پہ آ جاتے ہیں، اور مایوسی یا ایسے سمجھیں کہ وہ جو چاہ رہے تھے اس کو نہیں۔ شاید قرآن مجید میں اس کی مثال بھی ایک وہ بیان کی گئی ہے کہ لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی ادھر سے سہولت آسائش ملی ادھر ہو گئے، نہیں تو
پلٹ گئے وہاں سے. خسرت دنیا والآخرہ. میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرفان حاصل نہیں. عرفان نہیں, وہ یعنی معرفت یا وہ ایک صدق دل سے نا وہ اس طرف نہیں آئے تھے. وہ کچھ رونق دیکھ کے, کچھ ایسے دیکھ کے وہ آئے. ان کے اندر جیسے کہ یوسف صاحب نے بات کی, وہ روح کی جو بے قراری ہے نا وہ نہیں انہیں لائی. وہ ایک عادت کے طور پہ, ایک روٹین کے طور پہ, جی رمضان آ گیا اور یہ صورت بنا لیں یا ایسے کر لیں. وہ جب وہ دیکھتے ہیں کوئی اس میں لذت نہیں محسوس ہوئی تو وہ واپس آ جاتے. تو دراصل اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی رمضان کے بعد کی تو بعد کے مراحل ہیں. رمضان ہی میں یہ تبدیلی شروع ہو جاتی ہے کہ شروع میں کچھ اور رجحان, بعد میں کچھ اور رجحانات وہ بننے لگ جاتے ہیں. اور پھر آخری عشرے میں وہ جو اہم ترین ایام اور راتیں ہوتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں جی, تو اس میں جو ہمارے اکثر کے اوقات ہیں وہ بازار میں گزرتے ہیں. یعنی ہم یہ پلاننگ نہیں کرتے کہ رش بڑھ جائے گا, ہمیں اس سے پہلے خرید کر لینی چاہیے, خریداری کر لینی چاہیے تاکہ ہم بیزی ہو جائیں. تو اس کی ایک وجہ قرآن مجید میں جو بیان کی گئی بڑی واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. یہ جو ہم شیطان کے اس قدر ساتھی بن چکے ہیں نا, اب وہ ہم سے دور نہیں ہوتا, ہم اس سے دور نہیں ہوتے. قرین کا لفظ یہاں پہ بولا گیا, قرین جو ساتھ ساتھ رہے. جہاں جہاں آپ ہے وہاں وہاں وہ ہے, جہاں جہاں آپ گئے وہاں وہاں وہ ہے. آپ مسجد میں گئے وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کو معرفت رب تعالیٰ کی حاصل نہیں ہونے دیتا. یہ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ انتہائی قیمتی ترین وہ عشرہ ہے اور وہ بازار میں گزر رہا ہوتا ہے. اس کی پھر عید بھی تو بہرحال ہے, اس کی تیاری کرنی ہے, خوشی ہے. تو اس کے لیے کیا بیسٹ آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے وقت کو ضائع بھی نہ کریں اور اپنے کام کاج بھی سمیٹ لیں؟ کیا اس کے لیے بہتر طریقہ اپنایا جا سکتا ہے؟ عباس بھائی, اصل بات یہ ہے کہ رمضان کیا ہے, آپ نے اسے کیا سمجھا ہے, آپ کا اسے تعارف کیسا ہے, آپ کی پہچان کیا ہے, واقفیت کتنی ہے. ہم اگر گہرے دوست ہوں, ایک دوسرے اچھی طرح واقف ہوں, ہم کہیں بیٹھیں گے تو ہم بور نہیں ہوں گے, ہمارا بڑا اچھا وقت گزرے گا. لیکن دو اجنبی کبھی آپ بیٹھے دیکھیں تو وہ زیادہ کلام نہیں کر سکتے, وہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے, ان میں زیادہ انس آپ کو نظر نہیں آئے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان المبارک یا دینی معاملات, مثلا آپ بات سنیں, اہم ترین جو بات کی جاتی ہے رمضان المبارک میں وہ نزول قرآن کی ہے. جی اچھا, قرآن تراویح میں سنایا جا رہا ہے, پیچھے کھڑے ہوئے میں اپنے سمیت یہ سمجھتا ہوں کہ کتنے ہم لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کیا پڑھا جا رہا ہے. جی ہمیں ککھ پتہ نہیں, سوائے اس کے ٹائم گن رہے ہیں ہم کہ یار یہ 10 منٹ میں ہوگی یا 15 میں ہوگی یا 10 بجے ختم ہونی ہے. یعنی اگر اس طرح ہم کھڑے ہیں اور اس طرح رمضان سے ہمارا تعلق ہے تو پھر تو یہ بوجھ ہے, پھر تو چاند دیکھ کے ہماری طبیعت پہ آ جائے گا کہ جبر آ گیا ہے, اب پتہ نہیں کب عید آئے گی, چھوٹیں گے. وہ بندنا کسی اور نے تھا, طبیعت ہماری بوجھل ہو جاتی ہے, وہ شیطان کرین بن گیا ہے نا, تو اداس ہو جاتے ہیں ہم. تو اب دیکھیے کہ میں یہاں ایک مثال کوٹ کرتا ہوں جس سے سمجھ آئے گی کہ اصل میں اگر ہمیں رمضان کا پتہ چل جائے, رمضان کا اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہے کیا, یہ کیسا غنیمت کا موقع ہے. تو اب اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان میں وہ یہ بات کرنے لگ جاتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان. یہ آتا ہے کہ 6 ماہ تک وہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان دیکھنا نصیب فرما دینا. ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے چلے جائیں, انہیں رمضان کا پتہ یہ ہے کیا. اچھا, 6 ماہ بعد تک وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جو تھوڑی بہت کر چکے ہیں اسے قبول فرما لے. میں آپ سے پوچھتا ہوں عباس صاحب, فرض کریں آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں, آپ کی ڈیوریشن طے ہے 3 گھنٹے. جی بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے پورے سال کا انحصار اور دار و مدار ان 3 گھنٹوں پر ہے. اب اس میں آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کبھی کوئی برگر لینے جائیں گے, واش روم زیادہ جائیں گے, پانی زیادہ پئیں گے, ادھر ادھر دیکھیں گے, فوکسڈ ہو کے اس کو ہو اٹیمپٹ جائیں کریں گے نا. میں کہتا ہوں اس میں ہو سکتا ہے کہ اے سی نہ لگا ہو سکتا ہے اس میں پنکھا نہ چل رہا ہو, گرمی ہو, لیکن آپ فوکس کس پہ کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 3 گھنٹوں کی اہمیت کیا ہے. اب ان 30 دنوں کی اہمیت جس کو پتہ ہے وہ سب کچھ چھوڑ دے گا. اچھا, میں مثال دیتا ہوں, ایک استاد تھے, یعنی جب تک تعارف رمضان سے نہیں ہوتا, آشنائی نہیں ہوتی, قربت پیدا نہیں ہوتی, تب تک یہ سلسلے چلتے رہیں گے ہمارے. پھر یہ رویوں پہ آپ بات کرتے رہیں گے, پروگرام کرتے رہیں گے. شاید کوئی بریک لینا چاہے. جی بالکل سر, بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ایک مختصر سا بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
یہ ہے پیغام ٹی وی کی بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ویڈیو کال پہ موجود ہیں ہمارے مستقل پینلسٹ، راستوں کی بندش کے سبب نہیں آ سکے لیکن ویڈیو کال پہ موجود ہیں ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، آپ ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف دی پنجاب ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آج ہم بات کر رہے ہیں رمضان اور ہمارے رویے، تو اس حوالے سے ہمیں یہ بتلائیے گا کہ میڈیا جو ہے وہ رمضان المبارک میں کیا اپنا کردار صحیح ادا کر رہا ہے؟ کیا رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی اہمیت اور احترام کے حوالے سے میڈیا کا رویہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میڈیا کے اپنے کانسیپٹس اور اپنے تصورات ہیں، اور ایک عام آدمی کے تصورات اور طرح کے ہوتے ہیں۔ اس فرق کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو آدمی جس طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ ہر موقع کے بارے میں اسی طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر کوئی شخص نیکی کو تلاش کرنے والا ہے اور نیکی کا متلاشی ہے تو اس کے لیے رمضان ایک نیکیوں کا مہینہ ہے، اور جو شخص اپنے بزنس کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے اس کے لیے رمضان جو ہے یہ ایک بزنس اپرچونٹی ہے، اور وہ اس رمضان کو ایک کاروباری موقع کے طور پر دیکھتا ہے اور پھر اس سے زیادہ وہ کمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا وہ اس میں اگر وہ کوئی پروگرام چلاتا ہے تو اس پروگرام کے اندر اس کو ایک ایسا اینکر چاہیے جو زیادہ ریٹنگ لے، اور ایسا اینکر چاہیے جس کی ویورشپ زیادہ ہو، اور پھر ظاہر ہے اسی وجہ سے اس کو اشتہار ملتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا بزنس جو ہے وہ آگے فلرش کرتا ہے۔ اس لیے میڈیا کے رویے کو جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو نیکی کے پیرامیٹرز کے اندر اور نیکی کے پیراڈائم کے اندر آپ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ ہم ہمیشہ میڈیا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ میڈیا غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے رمضان کے حوالے سے، اور اکثر جو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اس میں اس کو ایک خاص طرح سے ترتیب دیا جاتا ہے جس میں عوام کے لیے بہت اٹریکشن پیدا کی جائے، اور جتنی زیادہ اس کے اندر اٹریکشن ہوگی ظاہر ہے اس میں پھر کبھی اس کو ایک گیم شو بنا لیا جائے گا، کبھی اس کے اندر کوئی خاتون ساتھ بٹھا کے اٹریکشن پیدا کی جائے گی، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ رمضان کی سنجیدگی اور رمضان کی روحانیت کے لیے تو زہر قاتل ہے، رمضان کے لیے تو یہ بالکل غلط ہے، اور اس کے تو ساری روحانیت کا یہ بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ لیکن جس مقصد کے لیے میڈیا یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ مقصد خوب پورا ہوتا ہے، ان کا کاروبار خوب چمکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ ڈسکنیکٹ ہو گیا یا لائن میں کوئی ٹربل آئی ہے جس کی وجہ سے ہماری آواز شاید ڈاکٹر صاحب تک نہیں پہنچ سکی۔ نعمان صاحب آپ یہ بتلائیے گا، رمضان المبارک میں اگر امتحانات ہیں اور بچوں نے تیاری کرنا ہوتی ہے، وقت بھی کم ہوتا ہے، محنت بھی زیادہ ہوتی ہے، تو کیا اگر کوئی امتحان ہے، کوئی ایگزام ہے، تو کیا اس صورت میں طالب علم کوئی روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اس میں جو عذر ہیں شرعی وہ تو یہ بتائے گئے ہیں کہ مریض ہو یا مسافر ہو، اچھا، جو قرآن میں بیان کیے گئے۔ صحیح۔ تو اصل تو یہ عذر ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر ظاہر ہے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں عموماً وہ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، نہیں کچھ جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں وہ تو بڑے ہیں نا، وہ تو بالغ ہیں، ان پہ فرض بھی ہے روزہ۔ ان کے لیے تو یہی حکم ہے کہ فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو اس مہینے میں موجود ہے اور صحت مند ہے، جوان ہے، تو اسے تو وہ روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا متبادل اور کوئی روزہ نہیں ہے۔ اچھا، ویسے میرا اس میں خیال ہے یوسف بھائی جان کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور مزدور اگر روزے کی حالت میں مزدوری کر سکتا ہے، ایک آدمی جو پروفیشنل ہے وہ کام کر سکتا ہے، تو طالب علم کو کیا اس میں مشکل ہے پڑھنے پڑھانے میں؟ عباس بھائی، روزے کا جو تعلق ہے نا، یہ آپ کی مصروفیات، آپ کے مشاغل سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے آپ کی صحت سے، اگر آپ اور استطاعت سے۔ اچھا، استطاعت میں یہ ہم پہ رحم کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ سفر میں ہیں، گھر سے دور ہیں، اس کے اپنے مصائب ہیں، مسائل ہیں، اور اس کو چھوٹا عذاب بھی قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سفر میں ظاہر ہے گھر جیسی سہولیات تو نہیں ہے نا، تو وہاں آپ پر ساقط کر دیا کہ آپ بعد میں رکھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے اور آپ کو کوئی آپ کی صحت ڈیمیج نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس طرح کا مریض ہے، اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، خواتین ہو سکتی ہیں، اگر ان کی صحت کو روزہ ڈیمیج کرتا ہے تو وہاں تو علماء کرام اور شرع انہیں اجازت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ
کسی بھی مقصد کے لیے، کسی کھیل کے لیے، کسی کلاس کے لیے، کسی اور مصروفیت کے لیے روزہ کسی صورت مسلمان کو تو معاف نہیں. یعنی کہ یہ بس ایک کرائٹیریا ہے، اگر اس پہ تو وہ بندہ آ رہا ہے تو وہ روزہ یہ رکھے بڑا گا. اچھا سوال آپ نے کیا، تاکہ نا یعنی ہم بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بھی روزہ، اس سے بھی روزہ. تو روزہ ایک ایسی سالڈ چیز ہے جو فرض ہے. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میں مثلاً آپ سے پوچھتا ہوں عباس بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے، صحت دے. ایک کوئی اسٹوڈنٹ ہو، اس دن اس کا کوئی پیپر بھی ہو، بڑا اہم پیپر ہو، اسی دن اس کے والد صاحب کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، تو وہ باپ کو مرتا چھوڑ دے گا یا پرچہ دینے چلا جائے گا؟ اپنے والد صاحب کو لے کے جائے گا. جانا چاہیے نا. جی بالکل جانا چاہیے. کوئی انسان تو مطلب انسانی جان سے زیادہ قیمتی یہ شرع ہماری ہے، اس کے معاملات ہیں. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، وہ آپ کی جنت اور آخرت کا معاملہ ہے. اگر یہاں آپ سیریس اور سنجیدہ ہو سکتے ہیں تو یہ دین کے لیے، عبادت کے لیے، آخرت کے لیے کہیں زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی وہ روزے کی وجہ سے جو ایک برکت ملے گی، برکت ملے گی، برکت ملے کہ گی، آسانی ایک ملے گی. بندہ، ایک نوجوان بچہ یا بچی، وہ جب یہ محنت کر رہا ہے تو روزے کی حالت میں بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ کیوں نہیں کرم فرمائے گا. میں آپ کا وہ کلپ بھی ایک دیکھ رہا تھا کہ روزہ رکھا ہوا ہے ایک شخص نے اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تو جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا ان کی باڈی میں زیادہ انرجی تھی. بالکل جی. وہ تو آپ کی جدید جو میڈیکل کی ریسرچز سامنے آ چکی ہیں. یہ کوئی یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں نے کی ہیں اس کو. اگر آپ نے وہاں میں نے جو بات کی اس میں یعنی انڈیا کے ڈاکٹرز ہیں، امریکہ کے ڈاکٹرز ہیں، یہ آپ کے خلیج کے ڈاکٹرز ہیں، اور لیبارٹری سے ٹیسٹ شدہ جو چیزیں ہیں، تو اس میں روزے کے وہ بے شمار فائدے ہیں آپ کو حاصل ہوتے ہیں. آپ کی انرجی بوسٹ ہوتی ہے، آپ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، آپ کا چہرہ گلو کرتا ہے، آپ کی چہرے پہ بیوٹی آ جاتی ہے. وہ تو مطلب برکات، روزے کی برکات یعنی صرف روحانی حد تک لمیٹڈ نہیں ہے، محدود نہیں ہے. اس کے یہ مادی اعتبار سے بھی اتنے زیادہ فائدے ہیں جس کو اب سائنس پروو کر چکی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور لوگ خود کو پہاڑ پر چڑھا لیتے ہیں کہ اب وہ جس کسی سے، اپنے کولیگ سے، اپنے گھر والوں سے، بچوں سے، راہ چلتے ہر ایک سے جھگڑا کر رہے ہوں گے، چڑچڑا پن ہوگا، بس جی کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے، مجھ سے کوئی بات نہ کرے، میرا روزہ ہے. یہ رویہ پھر کیوں ہے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک نارمل سی ایک عبادت ہے جو انسان کے بس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر جو ہمارا خالق ہے اس نے اس کو ہمارے اوپر لاگو کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے استطاعت میں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے. تو جو لوگوں کے رویے بن جاتے ہیں وہ دراصل اس لیے ہوتے ہیں کہ شاید ان میں کوئی دکھلاوے کا یا یہ بتانے کا پہلو ہوتا ہے کہ میں نے بہت مارکا مارا ہے. جی بہتر. تو اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب دوبارہ ان کے ساتھ لائن کنیکٹ ہو گئی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پہلے وبرکاتہ. لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی اور ہماری بات بیچ میں رہ گئی. آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو ایک بزنس مین ہے، تاجر ہے، وہ تو بس یہی سوچتا ہے نا کہ اس کا منافع بہتر ہو جائے، وہ زیادہ کما لے. لیکن جس طرح آپ بات کر رہے تھے اپنی گفتگو میں بھی، تو اگر رمضان المبارک ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ خدمت کا مہینہ ہے، تو پھر ایک تاجر کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو ہمیشہ سے پروفٹ اورینٹڈ ہی ہوگا، تو وہ پھر کس طرح سے سوچے؟ دیکھیں، تاجر کو منافع لینے سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن یہ جو مہینہ ہے یہ مواسات کا، خیرخواہی کا، باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے. اس میں اگر وہ لوگوں کو مفت چیزیں نہیں دے سکتا تو کم از کم کم منافع کے اوپر تو دے سکتا ہے، یا پھر وہ اپنے اخراجات پورے کرتے ہوئے وہ کم قیمت پر ان کو یہ چیزیں فراہم کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ اصل میں وہی ہے جہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ اس کا مطمع نظر کیا ہے. مطمع نظر اور اس کا فوکس، اگر اس کی ترجیح یہ ہے کہ اس نے منافع زیادہ سے زیادہ کمانا ہے، تو پھر رمضان اس کے لیے اپرچونٹی ہے، سیزن ہے کہ وہ یہ کما لے گا. اور اگر اس کا مطمع نظر آخرت کمانا ہے اور اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنا ہے، تو پھر اس کی ترجیح یہ ہوگی، تو پھر کاروبار میں وہ منافع نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ ہو سکے گا تو مفت بھی چیزیں دے دے گا. دیکھیں، میں ایک دفعہ حج پہ تھا تو وہاں ایک سیاہ فام خاتون چائے بیچ رہی تھی، اور یہ پرانی بات ہے جب سعودی عرب کے اندر چائے 1 ریال کی ہوتی تھی. تو جب حج کے دنوں میں نے وہ بالکل سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ چائے کتنے کی ہے؟ تو اس نے کہا 3 ریال کی ہے. اوکے. تو میں نے اس کو کہا کہ چائے تو 1 ریال کی ہوتی ہے، تو آپ نے یہ 3 ریال کی کیوں کر دی؟ تو اس نے کہا سیزن ہے. اوکے.
تو یہ فرق ہے کہ سیزن اگر آپ نے لگانا ہے منافع کمانے کے لیے تو پھر حج کا موقع، رمضان کا موقع، یہ آپ کے لیے سیزن ہوتا ہے، اپرچونٹی ہوتی ہے بزنس کے لیے. اور اگر کسی نے آخرت کا بزنس کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضامندی لینی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے نیکیاں لوٹ لینے کا. کہنے کو ہم اس کو نیکیوں کا موسم بہار کہتے ہیں، لیکن کرنے کو ہم اصل میں دنیا میں سب کچھ کما لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ جو نیکیاں ہیں وہ ہماری پہلی ترجیح نہیں ہوتی. اگر وہ ترجیح ہوتی بھی ہے تو وہ کہیں نیچے کہیں جا کے ترجیح ہوتی ہے. اور اللہ کریم نے قرآن میں بہت واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ جس شخص نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اور اس نے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اگرچہ آخرت اس کے پروگرام میں کہیں نہ کہیں شامل ہے. جس کے پروگرام میں آخرت شامل ہی نہیں ہے وہ تو بالکل ہی آخرت سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا. اور جس شخص کے پروگرام میں آخرت شامل ہے لیکن ترجیح وہ پہلی ترجیح دنیا کو دیتا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اگر جنت میں جانا ہے تو جنت میں اگر جانا ہے تو اس کے لیے اس کو پریورٹی چینج کرنی پڑے گی. اپنے سارے مالی معاملات، ہر چیز جو ہے وہ آخرت کے لیے لگانی پڑے گی، پھر اس کو رمضان کا کما کو فائدہ ہو سکتا ہے. جی بجعفر مارے، ایسا بھی تو ہے نا کہ ہم جب نیکیاں کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جا رہی، کوالٹی دیکھی جا رہی ہے. تو اسی طرح اگر اس میں آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے مارجن کو کم کر سکتے ہیں، ایک بزنس مین اپنے مارجن کو کم کر لے، ہو سکتا ہے کہ اس کی یہاں کوانٹٹی کم ہو جائے لیکن اللہ کی جانب سے اسے ایسی برکت مل جائے کہ وہ اس سے سنبھالی ہی نہ جا سکے. دیکھیں پوری دنیا میں، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے ہاں جتنے جب رمضان آتا ہے یا ان کے جو اپنے مواقع آتے ہیں تو اس موقع پر اپنی عوام الناس کو وہ فائدہ دیتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کا کوئی مذہبی تہوار آئے اور وہ لوگوں کے سے اس کو بزنس اپرچونٹی سمجھیں. وہ اس کے لیے خیر کے حصول کا باعث سمجھتے ہیں، وہ خیر کے حصول کا موقع سمجھتے ہیں. اسی لیے حتیٰ کہ مجھے تو کوئی شخص بتا رہا تھا کہ یہ یو کے اور یورپ، امریکہ وغیرہ میں ایسے سٹورز ہیں جو رمضان کے موقع پر، جو ہے نان مسلمز کے سٹور، لیکن رمضان کے موقع پر اپنی قیمتیں کم کر دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے خیر سگالی کے طور پر. دیکھیں اگر غیر مسلم کر سکتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں کا فوکس اگر آخرت کا حصول ہو اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کر لینا مقصد ہو تو سارا کچھ مینج ہو سکتا ہے. اب دیکھیں قرآن نے جو دنیا میں جو معیشت کا جو کانسیپٹ ہے، قرآن نے اسلام کی معیشت کا کانسیپٹ یہ دیا ہے کہ جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، جب آپ کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو صرف یہ نہ سمجھا کریں کہ آپ نے یہی جو دنیا میں منافع لینا ہے بس یہی منافع ہے. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کرنا نہ بھولو معاشرتی معاملات میں بھی. اور قرآن نے کہا کہ اگر تو آپ کا مطمع نظر دنیا ہوگی تو آپ کہیں گے میں نے قرض دیا، میں اس کے اوپر سود لوں گا، میں اس کے اوپر اضافہ کر کے لوں گا، میرا روپیہ جو ہے وہ اس کی افراط زر کی وجہ سے اس کی ویلیو کم ہو گئی، ڈی ویلیو ہو گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. اور جو شخص اللہ کے لیے، جس کو یہ ہے کہ میں نے جو قرض دیا ہے میں نے اس کا اجر اللہ سے لینا اور قیامت والے دن مجھے اجر ملے گا، تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر اس شخص کو جس نے قرض دینا تھا وہ آپ نے بجائے اس کے کہ اس کو سود لگائیں کہ وہ واپس نہیں کر سکا اور سود کی آپ مقدار بڑھا دیں، آپ اس کو ریلیف دیں تھوڑا، وہ نہیں کر دے سکا تو فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو خوشحالی تک آپ ویسے ہی اور مہلت دے دیں. اور فرمایا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ویسے ہی صدقہ کر دیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے. اب لینا تھا قرض، اور ایک مینٹلٹی وہ ہے جو سود لینے کا سوچ رہی ہے، دوسری مینٹلٹی یہ بتا رہی ہے کہ آپ اس کو وہ قرض جو ہے اصل زر بھی معاف کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر آپ کا زیادہ فائدہ ہے. تو اصل میں دو قسم کی مختلف ترجیحات ہیں. اگر اللہ مسلمانوں کو یہ والی ترجیح دے دے تو پھر یہ جو رویے چینج ہو سکتے ہیں، میڈیا کا بالکل فیس چینج ہو سکتا ہے، میڈیا کی ترجیحات تبدیل ہونے سے پھر عوام الناس کا ٹرینڈ بھی چینج ہو سکتا ہے. پھر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ آخرت کما لینے کا مہینہ ہے، دنیا کما لینے کا مہینہ نہیں. بے شک بہتر. سر روزے میں اور ضبط نفس میں کتنا گہرا تعلق ہے اور ہم اس کو رمضان المبارک کے بعد کس طرح سے جاری رکھیں؟ دیکھیں روزہ تو ہے ہی پریکٹس ضبط نفس کی، اور ضبط نفس جو ہے اس کے بغیر کوئی انسان کو خوبی حاصل ہو ہی نہیں سکتی. اقبال نے جس کو خود ہی کہا ہے انسان کا جو جوہر ہے کسی بھی انسان کا
خودی کے حصول کے لیے بھی انہوں نے ضبط نفس کو اقبال نے بہت ضروری قرار دیا ہے. اور آپ اگر اپنے نفس کو نہیں روکتے، نفس جو ہے اصل میں شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ نفس کے اندر اللہ نے ٹینڈنسیز تو دونوں رکھی ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر نیکی کا جذبہ اور نیکی کی ٹینڈنسی بھی موجود ہے، برائی کی ٹینڈنسی بھی موجود ہے. لیکن جو اس کا عمومی رجحان ہے، اگر اس کو آپ کھلا چھوڑ دیں تو یہ کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ جائے گا برائی کی طرف، یہ نیکی کی طرف جاتا نہیں ہے. نیکی کی طرف اس کو لانا پڑتا ہے، برائی کی طرف یہ خود بخود جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، ہر نفس جو ہے وہ گناہ اور برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. لہذا نفس کو اگر آپ نے اللہ کی خوشنودی کی طرف لانا ہے، اگر نفس کو انسانیت کی بھلائی کے اوپر لگانا ہے، اگر آپ نے ان کو برائیوں سے بچانا ہے، تو نفس کے اوپر پابندی لگانی پڑتی ہے، اس کو لگام ڈالنی پڑتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی سے ڈر گیا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کل کلا، اور پھر اس نے کیا کام کیا، اپنے نفس کو لگام دے لی اور اس کو روک لیا کہ تیرے پیچھے نہیں چلنا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ ضبط نفس کے بغیر تو کوئی نیکی ممکن ہی نہیں ہے. اور خاص طور پہ جو روزہ ہے، روزہ وہ ضبط نفس سکھاتا ہے کہ اگر انسان روزے سے وہ ضبط نفس سیکھ لے، جو روزہ اصل روح ہے جو روزے کی، تو انسان کو پوری زندگی وہ ضبط نفس کام دے سکتا ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف جانے کے لیے. سر جزاکم اللہ. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. دیکھتے رہیے اسپیشل ٹرانسمیشن. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن، اور یہاں پہ ہم بہت سارے بلکہ آج ہمارا موضوع ہے رمضان اور ہمارے رویے. بریک سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے کہ روزے کا اور ضبط نفس کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، لیکن ابھی میں شامل کرنا چاہوں گا نعمان فاروقی صاحب کو گفتگو میں. سر، ایک تو کسی کو افطار کرانا بہت بڑی نیکی ہے، اجر کا باعث ہے، اور یہ کروانا بھی چاہیے اور اس سے اجر بھی ملتا ہے. روزے کے جس نے روزہ رکھا ہے اس کے برابر ہی افطار کروانے والے کو بھی اجر ملتا ہے. لیکن اگر ہمارا سارا فوکس، چونکہ سوسائٹی میں یہ ایلیمنٹ دیکھا جا رہا ہے اور ہمارا آج کا مقصد بھی ان رویوں کی اصلاح ہے، تو صرف افطار کے مقصد سے روزہ رکھنا کہ آج ہم یہ افطار میں کھائیں گے، آج یہ بنائیں گے، آج یہ بنائیں گے، ہم اس پرسپیکٹیو سے اگر افطار کو دیکھیں تو کیا یہ رویہ درست ہے؟ جیسے کہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ روزے میں اصل مقصد ہے وہ نفس کی اصلاح ہے، تزکیہ ہے، تقویٰ پیدا کرنا ہے. تو ظاہر ہے جتنا ڈشوں کی طرف خیال ہوگا یا کھانوں کی طرف ہوگا، روزہ رکھنے والوں کی طرف سے یہ ہوگا، تو یہ تو ظاہر ہے وہ روزے پہ غلط ایک تاثر پڑے گا. اس کے وہ اثرات، فوائد جو روزے کے مقاصد ہیں تقویٰ، وہ نہیں حاصل ہو سکے گا. بہرحال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں برکات بھی بڑی ہوتی ہیں اور طرح طرح کی ڈشیں جو سارا سال ہمیں نہیں ملتی یا ایسے اہتمام نہیں ہوتا، وہ بھی رمضان میں ہوتا ہے. تو بہرحال جو شرعاً جائز ہے وہ تو اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خواتین جو ڈشیں تیار کر رہی ہیں وہ اپنے روزے سے کس قدر فائدہ اٹھا سکتی ہیں. ان کا زیادہ وقت تو پھر کچن میں گزرتا ہے، اور ایسے ہوتا ہے تقریباً کہ وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ کچن میں سرو کرتی ہیں. تو اس وجہ سے اس میں ایک اعتدال ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ بالکل ہی وہ فوکس ہی جو کہتے ہیں نا، جو حرف مدعا تھا وہ سر سے گزر گیا، جو بات سرسری تھی وہ دل میں اتر گئی. وہ تقریباً ہمارا بھی روزے سے یہ ہوتا ہے، جو مدعا ہے اصل جو مقصد ہے
وہ پیچھے چلا جاتا ہے، اور صحیح، جو صحیح، ایسے صحیح، جو ظاہری صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. صحیح صحیح. یوسف صاحب آپ کو شامل کروں گا، لیکن میں پہلے چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب لائن پہ موجود ہیں، اجازت ہو جی ضرور، ڈاکٹر صاحب سے سوال کر لیا جائے. سنتے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، کچھ لوگوں کا مستقل رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھتے، ان کی صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور جس طرح یوسف بھائی ابھی بات کر رہے تھے کہ استطاعت بھی ہوتی ہے، کوئی اتنا ٹف شیڈول بھی نہیں ہے ان کا، صحت بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ روزے نہیں رکھتے. اس کے بارے میں آپ ان کو کس طرح سے ہم ان کو اس طرف مائل کر سکتے ہیں، اس رویے سے ان کو نکال سکتے ہیں کہ وہ روزے رکھیں، روزے کی اہمیت کو سمجھیں؟ دیکھیں، روزے کی اہمیت جب ان کو اگر معلوم ہو اور اس اہمیت کو وہ سمجھ رہے ہوں تو پھر ان کا یہ رویہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ روزہ نہ رکھیں. بے شک. مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ روزے کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر شاید ہم سمجھانے والے جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے سمجھانا رکھا ہے، ہم شاید سمجھا بھی نہیں پاتے. اور یہ جو ہمارا خیال ہے، روزہ چونکہ ایک بالکل خفیہ سی عبادت ہے، پتہ نہیں چلتا کس کا روزہ ہے اور کس کا روزہ نہیں ہے. اور مجھے تو جب میں کالج میں پڑھاتا تھا تو ایک دن ایسے ہی گفتگو ہو گئی، اور جو کولیگز تھے میرے پروفیسرز، ان کے ساتھ باتیں ہونے لگیں کہ کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں کتنے نہیں رکھتے رمضان کے دوران ہی. تو مجھے بتایا گیا، مجھے کولیگز نے بتایا کہ یہ جو ہے نا 90% لوگ روزہ نہیں رکھتے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑا فگر کہ روزہ نہیں رکھتے. اور پھر اس وقت جو ہے میرے ہاتھ میں، اصل میں اس دن کوئی کالج میں پارٹی وغیرہ تھی، تو اس میں جو ریفریشمنٹ تقسیم ہوئی افطاری کے لیے، وہ سب لوگ اپنے اپنے پیکٹس لے کے گئے، میرے پاس بھی پیکٹ تھا. تو یقین کریں میرے پاس بیٹھے ہوئے ایک پروفیسر صاحب نے وہ پیکٹ پکڑا اور میرے سامنے کھانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ کتنے لوگ جو ہے روزہ نہیں رکھتے، تم روزہ رکھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ ساری دنیا روزہ رکھتی ہے، 90% روزہ نہیں رکھتے. تو میں تو یہ حیران رہ گیا شیخ. اور اسی طرح ایک واقعہ ہمارا یہ ہوا کہ ہم نے افطاری کا ایک پروگرام تھا، اور وہاں بیٹھ کے ابھی کچھ 10-15 منٹ موجود تھے، یعنی باقی تھے ابھی افطاری کے ٹائم میں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ روزے کی اہمیت پہ کوئی گفتگو کر لیں. تو میں نے روزے کی اہمیت پہ گفتگو کی. تو ظاہر ہے اس میں آدمی یہی جو حدیث کے اندر آتا ہے، وہ میں نے چند حدیث سنا دی کہ جو روزہ نہیں رکھتے اس کی جو وعید ہے وہ بھی بتا دی اور ساری چیزیں. تو اگلے دن جب میں کالج آیا تو ہمارے گروپ کا جو افطاری میں موجود ایک دوست تھا، وہ ناراض ہو گیا میرے سے، اور میرے سے بات ہی نہ کرے. میں اس کو السلام علیکم کہوں، وہ میرے سے سلام نہ کرے. تو میں نے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ہے کہ روزہ نہ رکھنے والوں کو یوں بھری محفل میں ذلیل کرتے ہیں، آپ نے جو کل مجھے ذلیل کیا ہے. یعنی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا روزہ نہیں ہے، اور وہ سمجھا کہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں میں نے شاید اس کے لیے کی ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کتنے لوگ بے روز پھرتے ہیں ہمارے ارد گرد جو روزہ نہیں رکھتے، اور انہوں نے یعنی روزہ خور کہنا چاہیے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے، اور ہم نے ان کو شاید اس طرف، نماز کتنے لوگ نہیں پڑھتے، روزہ کتنے لوگ نہیں رکھتے. تو جو نیکیاں دوسری ہیں، رمضان تو سال بعد آتا ہے، نماز تو ہر روز کی ہے، تو کیا آپ ہر شخص کو نماز پڑھنے کے لیے اس کو قائل کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یقین کریں، میں گھر بنا رہا تھا تو رمضان آ گیا، تو میں نے مزدوروں سے کہا، ٹھیکیدار سے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ یہ مزدوروں سے کہہ دیں، گرمیاں تھیں تو میں نے کہا کہ میں ان کو پوری مزدوری دوں گا، یہ کام نہ کریں، 5 وقت نماز پڑھیں اور روزہ رکھ لیں، میں ان کو پوری مزدوری دوں گا. اور یقین کریں کہ اس کے باوجود وہ روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. تو آپ کیسے آپ کسی کو قائل کر سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ جو رویہ ہے، یہ رویہ ہمیشہ سے موجود ہے. ہم لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی دین کا تھوڑا بہت علم دیا ہے اور شوق دیا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کہتے رہیں اور کہنے سے باز نہ آئیں، ہمیشہ لوگوں کو ترغیب دلاتے رہیں اور اہمیت بتاتے رہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان کا رویہ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہدایت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں تھی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن کہنا تو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کہتے رہے. اصل میں مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم نے کہنا چھوڑ دیا ہے. جرم کرنے والا مجرم
وہ اپنے جرم سے باز نہیں آتا، اس کو شرم نہیں آتی، ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہمیں جرم شرم نہ کرو. آتی ہے. بالکل بجا اور فرمایا. ہمیں اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہے، کانفیڈنس پیدا کرنا ہے اور کہتے اور رہنا ہے. ہمیں کہتے اور رہنا یہ ہے. جو جی کہتے بالکل رہنے کی بجا بات ہے، یہ فرمایا. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کا ترجمہ میں یوں کرتا جی ہوں کہ کہتے رہیے کہتے رہیے کہتے رہیے، اور جس کے دل میں رتی بھر ایمان بھی ہوگا اس کو کبھی نہ کبھی فائدہ ہو کیا جائے. بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوب. میں یوسف صاحب کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا. روزے کی حالت میں اگر روزہ دار سے کوئی شخص جھگڑا کرے تو ایسی صورت میں اس معاملے کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ کیا بدلہ لیا جا سکتا ہے یا کیا بیسٹ وے ہو سکتا ہے؟ باس بھائی، پہلے بات ہوئی کہ روزہ ضبط نفس کا نام ہے. یہ ایک اصل میں ایک ورکشاپ کہہ لیں، ایک ٹریننگ کہہ لیں جو ہماری ہو رہی ہے، ہمارے اخلاق کی، ہمارے انداز کی، ہمارے اطوار کی، ہماری سوچوں کی تطہیر ہوتی ہے. ذہن میں جو کچھ ہے، تقویٰ کتنا ہمارے اندر اترا ہے، وہ ہمارے اعمال سے چھلکتا اور جھلکتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. اگر مجھ سے کوئی لڑتا ہے، کسی سے میں جھگڑ پڑتا ہوں، پہلی تو بات یہ ہے کہ روزہ ایک تو ہے نا کہ روحانی آپ کے اندر تبدیلی لا رہا ہے، آپ کے درجات بلند کر رہا ہے. تو یہ نعمان صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ چیز بن گئے ہیں. تو کیا چیز بن گئے ہیں؟ ایک ذمہ داری ہے، اگر اللہ نے ادا کرنے کی توفیق دے دی ہے تو بڑی اس پہ تو ہمیں وہ جو ٹہنی پہ شجر پہ وہ لگ جاتا ہے نا پھل، تو وہ جھکتی ہے، جھکنا چاہیے. لیکن روزے کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں یہ سمجھتا ہوں، یعنی میری ایک آبزرویشن یا رائے یہ ہے کہ آپ کا روزہ کتنا قبول ہو رہا ہے یا کتنا آپ پہ اثر انداز ہو رہا ہے. ضبط نفس ہے نا، وہ کتنا آپ سیکھ رہے ہیں، یہ تو آپ کے اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے. فرض کریں روزہ رکھا ہے اور آپ وہ مطلب تیس نیس کر رہے ہیں، لوگوں کو ایسی تیسی پھیر رہے ہیں کہ معلوم نہیں میرا روزہ ہے، اور اب کہیں بریک لگاتے ہوئے منہ سے گالی اور کبھی کسی کو، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ آپ روزے کو سمجھے، نہ روزے نے آپ کو کچھ دیا. بالکل. تو وہ تو حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے بھی زیادتی کرتا ہے، آپ تو کیسے کسی کا آگ کھا سکتے ہیں، کیسے ملاوٹ کر سکتے ہیں، کیسے کوئی دو نمبری کر سکتے ہیں، کیسے کسی کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے آپ کو بھی اگر وہ کہتا ہے تو ریئیکشن بھی یہاں منع ہے. یہاں بھی آپ نے کہنا بھائی انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، میں آپ کی کسی نجائز بات کا بھی جواب نہیں دے سکتا. تو یہ تو ہے روزے کا فائدہ یا اس کے اثرات. اگر یہ آ جائیں تو یہ معاشرہ جنت بن جائے اور سال ہمارے ایک ماہ کی بجائے سال اچھے ہو جائیں. سبحان اللہ. کیا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی آواز آ رہی ہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. سر یہ جاننا چاہوں گا، ہمارے ہاں جلد بازی کا رویہ پایا جاتا ہے، ہم ہر کام میں جلد بازی کرتے ہیں. افطار کے اوقات کی دیکھ لیں، لوگ جب اپنے آفیسز سے اپنے کاموں سے واپس جا رہے ہوتے ہیں اور افطار کا وقت قریب ہوتا ہے اور ایک ہمیں جلد بازی کی کیفیت نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ٹریفک بلاک بھی ہو جاتی ہے، بلکہ زیادہ ٹائم اس میں ویسٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ جو جلد بازی ہے، روزہ اس کو کس طرح سے ایڈریس کرتا ہے؟ دیکھیں، جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ روزہ ایک پریکٹس ہے اور پریکٹس ہے ضبط نفس کی. اور اگر ضبط نفس کی جینوئن پریکٹس آپ نے کر لی ہے تو طبیعت کے اندر ٹھہراؤ آنا چاہیے، جلدی نہیں پیدا ہونی چاہیے بلکہ ٹھہراؤ پیدا ہونا چاہیے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود جو ہے بلکہ روزہ رکھنے والا زیادہ جلد بازی دکھا رہا ہوتا ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر جلد بازی رکھی ہے اور اس کو وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کہ اس کو عجلت والا بنایا ہے، اور اس کا دل کرتا ہے جب کسی چیز کی طرف اس کا دھیان توجہ ہو جائے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ فوراً ہو جانا چاہیے، اور پھر جب وہ نہیں ہوتا تو یہ پریشان بھی ہوتا ہے. ایک تو وہ عجلت ہے جو انسان کی فطرت کے اندر ہے. دوسرا ایک اور عجلت ہے جو اس کے اندر اس کو اصل میں ٹریگر کرتی ہے اور زیادہ بڑھا چڑھا کے انسان کی خرابی کا باعث بنتی ہے، وہ ہے شیطان کی طرف سے. العجلۃ من الشیطان. تو وہ شیطان کی طرف سے جب وہ اس میں جلد بازی اس میں اور شامل کر لیتا ہے، تو جلد بازی جہاں کہیں بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے اور اشیاء اور معاملات کی نوعیت ایسی رکھی ہے کہ جو کام بھی آپ سوچ سمجھ کے اور غور و فکر اور تدبر کے بعد کریں گے اس کے ٹھیک ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، اور جو آپ جلد بازی میں کریں گے اس کے خراب ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. بالکل ایسے. لہذا شیطان اس میں جب جلد بازی کرواتا ہے تو انسان زیادہ کام اپنے خراب کر بیٹھتا ہے. اس لیے یہ جو شیطان، ایک تو وہ ہے جو کل بھی بات ہوئی تھی ہماری جب ہم روزے کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ دیکھیں، ایک تو شیطان ہے جو آپ کے ساتھ قرین جو پیدا ہوا، یا ابلیس اور اس کے لشکر جو آپ کو بہکا رہے ہوتے ہیں اور مختلف جو برائی کے رستے پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے تو بیشتر جو بڑے بڑے شیاطین ہیں وہ جکڑ بھی لیے جاتے ہیں.
لیکن رمضان کے اندر ایک شیطان وہ ہے جو تو بالکل کھلا پھرتا ہے، اس کو کبھی جکڑا نہیں جاتا، اور وہ شیطان وہ ہے جو انسان خود اپنے اندر شیطانی اوصاف پیدا کر لیتا ہے۔ وہ نفس جو اللہ کی رحمت کے بغیر برائی سے پیچھے ہٹتا ہی نہیں ہے، وہ نفس ہی ایسی شیطانی کیفیت اختیار کرتا ہے جو قرآن نے کہا من الجنت والناس، لوگوں میں سے بھی ایک انسان جس کو برائی کر کر کے اور برائی کے اندر اپنی عادت بنا کے اور برائی کا عادی ہو کے وہ اس قدر عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ اب اس کی ٹینڈنسی، اب اس کا جھکاؤ، اس کا میلان، اس کی رغبت ساری کی ساری برائی کی طرف ہوتی ہے۔ لہٰذا رمضان میں وہ روزہ رکھے چاہے نہ رکھے، وہ اس طرح کے جو برائی کے مظاہر ہیں یا اجلت کے مظاہر ہیں یا لوگوں کو اس اجلت کے اندر انوالو کرنے کے جو مظاہر ہیں، وہ شیاطین جو چھوٹے شتونگڑے پھرتے ہوتے ہیں وہ تو اپنا کام کر ہی رہے ہوتے ہیں، انسان بھی شیطانوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت بھی کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بد زبانی بھی کرتے ہیں، اور اس طرح کے رویے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور خاص طور پہ افطاری کا سامان خریدتے وقت آپ کو اس طرح کی اجلت کے مظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بات میں لگے ہوتے ہیں ہو اور رہی ہے، سب نے افطاری کے لیے سامان لینا ہے، لوگ ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کو آپ اگر ساتھ شامل کر لیں، مثال کے طور پر حج کے موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اور وہاں پہ خاص طور پر عرفات کے میدان میں نے لوگوں کو کھانے کے لیے لڑتے دیکھا ہے، روٹی کے لیے لڑتے دیکھا ہے کہ تم نے یہ مجھے کھانا ٹھیک نہیں دیا اور میں تمہیں، اور پھر گالیاں بھی بکیں، سب کچھ کہا، یعنی میں نے خود سنا، اور پھر آخر پہ کہتا ہے میں حج پہ نہ ہوتا نا تو پھر میں تیری ایسی کی تیسی پھیرتا، تو میں تمہیں پاکستان جا کے پوچھوں گا۔ سارا کچھ کہہ بھی لیا، سب کچھ کر بھی لیا۔ جی بالکل، یوسف صاحب فرما رہے کہ یہ وہی کیفیت ہے کہ اگر میرا روزہ نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ہمیں قیمتی وقت دیا۔ ہم ویسے بہت مس کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہوتے، لیکن پھر بھی آپ کی بڑی نوازش ہے کہ آپ اگرچہ راستوں کی بندش تھی نہیں آ سکے تو آپ نے ہمیں ویڈیو کال پہ ہی ہمیں وقت دیا، ہمارے ناظرین کو۔ سر بہت شکریہ۔ بڑی مہربانی۔ نعمان صاحب، سر ہم کچھ سالوں قبل جائیں تو ہمارے ہاں رمضان المبارک میں ہوٹلز اور ریسٹورانٹس بند ہو جایا کرتے تھے، رمضان میں یہ اوپن نہیں ہوتے تھے، لیکن اب تھوڑا سا ماحول تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ دن کے اوقات میں بھی یہ جو ہوٹلز ہیں یہ اوپن ہوتے ہیں اور وہ کھلے عام اپنا کھانا وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں، لوگ وہاں پہ آ کے کھا بھی رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے، یہ رویہ ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں اسلامی مملکت کا ایک فرض ہے کہ وہ نا دینی احکام کے لیے رستے ہموار کرے۔ جیسے ابھی آپ پہلے بھی سوال کر رہے تھے کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے امتحان دینا ہے وہ کیا کریں، تو حکومت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے نا کہ وہ سوچیں رمضان میں، ہاں رمضان میں پیپر نہ ہوں۔ جی جی یہ ہو سکتا ہے ایگزامز کا شیڈول ایسا بنا لیا جائے کہ وہ رمضان سے پہلے یا بعد میں کر لیں۔ ہاں بالکل، اچانک تو نہیں آتا نا رمضان، اس کا پورا وہ مہینہ ہے کہ معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے کہ وہ ایک دو دن کا یہ بہت اچھی سجیشن ہے آپ کی۔ تو یہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بچے واقعی فکر مند ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی ظاہر ہے پیپر تو ان کے بھی ہیں اور وہ بھی ظاہر ہے پریشانی تو محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نیکی کی راہیں لوگوں کے لیے آسان کریں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس مملکت پر اور ریاست پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو اس میں تھا جو اتارا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے ہیں، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے نیچے سے بھی یہ کھاتے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پہ اگر عمل پیرا ہوں گے تو ہمارے جو حالات ٹف ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ اعلان فرما رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ کیا برکت حاصل ہوگی ان چیزوں کو۔ تو اس وجہ سے پہلے یہ اہتمام زیادہ ہوتا تھا، اب یہ رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے کوئی سر عام ایسے کھاتا پیتا وہ نظر نہیں آتا تھا، اب ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ سر یہ جس طرح سے بات ہو رہی کہ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، مملکت اسلامیہ تو اس کا خیال کرنا چاہیے، لیکن غیر مسلم بھی تو پھر ان وطنوں میں رہتے ہیں، ان ملکوں میں رہتے ہیں۔ جی یہ بات میں اصل میں نا دیکھیے، مومن جو ہے وہ کسی طرح کے بھی حالات میں ہو، اس کو کسی طرح کے بھی واقعات درپیش ہوں، تو اس کے ایمان کا جو شعلہ ہے، جو قندیل اور روشنی ہے نا، وہ اسے کامیاب ہی کروا کے چھوڑتی ہے، اس کو رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مومن مصیبت میں ہے تو صبر کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور آسانی فراوانی ہو تو شکر کر کے۔ دیکھیے یہ جو معاملہ ہے نا، آپ نے بڑا اچھا معاملہ اٹھایا کہ ہمارے ہوٹلز اور ہمارے ریستوران اور رمضان میں ان کا
مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح کی ایک سوچ تو یہ ہے نا کہ بہت اچھی بات ہے، یعنی مملکت کو معاون ہونا چاہیے نیکی میں، لوگوں کے لیے خیر کا کام کرنا آسان ہو، برائی کرنا مشکل ہو، یہ یعنی ان کے فرائض میں شامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ کسی طرح کا بھی اقتدار دے دے، چھوٹا یا بڑا، گھر کا بھی ہے، آپ کی محلے کا ہے، آپ کا کسی ضلع کا ہو سکتا ہے، اور پھر اقتدار کسی ملک کا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسری آپشن پر بھی غور کرنا چاہیے۔ مثلاً دیکھیے کہ رمضان آ گیا، روزہ شریعت نے سب پر فرض نہیں کیا، مریض جی اس کو مستثنا ہیں، جی مسافر مستثنا ہیں۔ اب کتنے مریض ہوں گے، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو۔ ایک میں یہ بھی کہتا ہوں، دیکھیے آپ کا کام، حکومت کا کام ہے کہ پابندی لگائے چیزوں پہ، لیکن میں اور آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ ہمارا کام دعوت ہے، ہمارا کام تذکیر ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہمیں یہی کام کرنا چاہیے، اور یہ کام بھی اتنا ضروری ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اگر وہ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ لیتے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، 3 گروہ ان کے ہو گئے تھے، ایک مچھلیاں پکڑنے والے، ایک الگ تھلگ ہو جانے والے کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آج کل اس رویے پہ زیادہ ہم۔ دوسرے وہ تھے جو روکتے تھے، تو اگر آپ تذکرہ پڑھیں، ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن ہیں، تو بچے وہ تھے جو روکتے تھے، پکڑنے والے بھی گئے اور الگ تھلگ ہونے والے بھی گئے۔ تو یہ تذکیر ہے، لیکن یہ تحکم نہیں ہے، آپ کوئی عدالت لگا کے نہیں بیٹھ سکتے۔ تو بس ہمیں یہ اپنا فریضہ ادا کرتے فریضہ ادا کرنا ہے، لیکن آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جو مسافر ہے وہ کہاں سے کھائے گا، جو مریض ہے وہ کہاں سے کھائے گا۔ تو جو نہیں بھی رکھ رہا، وہ شریعت نے اس کو دے رکھا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ نے نہیں رکھے ہیں تو آپ اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ جی بالکل۔ تو ان کو بھی دیکھنا ہوگا، ہاں وہ لمیٹڈ ہو جائے، وہ کم ہو جائے، تو یہ بہرحال آپشن یہ بھی ہے کہ ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ یوسف بھائی، ہمارے بچوں میں خاص طور پہ ایک یہ رویہ پایا جا رہا ہے۔ میں ایک اور یہاں بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جی، بچوں کی نعمان صاحب نے بات کی، وہ بہت خوبصورت بات کی، انہوں نے بڑی توجہ دلائی، لیکن نا اس موقع پہ ایک اور فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں جب تک حکومت اس طرح کے کام نہیں کرتی۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ دنیا کے معاملات بھی آئیں گے، امتحان بھی آئیں گے، مشکلات بھی آئیں گے، اور دین پہ بھی عمل کرنا ہوگا، تو ہم نے ترجیح کس کو دینی ہے؟ بڑا خوبصورت موقع ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ جی ترجیح اس کو ہے، روزہ رکھو، تھوڑا بہت پڑھ لو، کوئی بات نہیں، کم مارکس آگے تو خیر ہے، آخرت میں مارکس ہم نے زیادہ لینے، یا ہم ان کی یہ تربیت کر سکتے ہیں، پرائیورٹی سیٹ کر سکتے ہیں۔ بڑا اچھا موقع ہے، کیا بات ہے سر۔ بچوں کی جانب آئیں گے، بچے بھی، نوجوان بھی، بلکہ اب تو کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، سوشل میڈیا کا بہت ایکسیسو یوز کرتے ہیں، تو روزہ رکھا ہوا ہے اور سارا دن سکرولنگ چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ وقت سارا گزار دیا، اور افطار کا وقت آیا افطار کر لیا۔ اس میں کیا رہنمائی ہے ہم سب کے لیے، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی؟ جی بالکل، یعنی روزہ یہ اس طرح ہے کہ آپ بیت اللہ میں جا کے بھی کوئی فائدہ نہ حاصل کریں، آپ کوئی دریا میں بیٹھ کے بھی نہائیں نہیں، غسل نہیں کریں، کوئی ٹھنڈک اپنے آپ کو نہ پہنچائیں، آپ خوشبو کے باغ میں بیٹھ جائیں لیکن آپ ماسک چڑھا لیں کہ میں نے خوشبو نہیں لینی۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ آپ نے روزہ رکھ لیا، اس کو تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھوک پیاس قرار دیا ہے۔ یعنی جس بندے میں روزے کی خوشبو نہیں ہے، اس کے آداب اور تقاضے نہیں پورے کر رہا، تو یہ بس ہے نا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ وہ شخص جو روزے کے آداب نہیں اپناتا، وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، وہ اس طرح کے معاملات نہیں چھوڑتا فاسد باطل، تو اللہ کہتا ہے اس کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رکھے۔ میں نے اس لیے تھوڑی روزہ اتارا تھا کہ کسی کی میرے پاس کوئی رزق کی کمی ہے یا مال کم ہو گیا تو میں نے جناب راشننگ شروع کر دی روزے داروں کے لیے۔ اصل وہ تقویٰ کا حصول۔ تو اگر آپ روزہ رکھ کے مطلب قرآن کی طرف نہیں آتے، اسلاف میں سے بعض کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ کے مسجد کی طرف جاتے تھے تو ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ روزہ رکھ کے کس طرح کی آوازیں آ رہی۔ اگر ہم موبائل پہ ہی لگے ہوئے ہیں اور سارا وقت اسی کو دے رہے ہیں، یا سونے پہ ہم نے ایک بچے کارٹونز دیکھے جا رہے ہیں، تو پھر یہ مطلب یہ کوئی اتنا فائدہ نہیں ہو رہا روزے کا۔ حاصل تو ہوگا، بہرحال سوال تو ملے گا، لیکن وہ اس طرح کا نہیں ملے گا، آپ کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اور وہ اصلی آپ فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ فرض تو ادا ہو جائے گا، اصل زر تو حاصل ہو گیا، لیکن منافع سے محروم رہ جائیں گے۔ منافع سے، اور جو کیفیت بننی تھی، جس نے برکت آپ کی زندگی میں لانی تھی، وہ اس سے بڑا آپ دور رہ جائیں گے، محروم رہ جائیں گے۔ سر آج ہم نے پروگرام میں بات کی کہ لوگ رمضان المبارک میں بھی دین کی طرف نہیں آتے، روزہ نہیں رکھ رہے یا نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اور یہ رویہ بھی ہے، رمضان المبارک آتا ہے ان کے اندر تبدیلی آ جائے گی، روزوں کا پورا اہتمام کریں گے، نمازوں کا پورا اہتمام کریں گے، تراویح پڑھیں گے، غرض کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی جستجو کریں گے، کوشش کریں گے، لیکن رمضان کے بعد ان کی پھر کیفیت بدل جاتی ہے۔ واس بھائی پہلے تو رمضان کی بات کر لیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی بڑی خوبصورت بات رمضان کے حوالے سے ہمیشہ میرے ذہن میں آتی ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ ایک نا قومے کا مریض ہوتا ہے، اب تو خیر لیٹسٹ مشینیں آ گئیں، ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی، معلوم نہیں کس طرح کی صورتحال ڈاکٹر بہتر سمجھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب قومے کا مریض ان کے زمانے میں یا اس سے پہلے
وہ بالکل ایک لائک ڈیڈ باڈی، مطلب اس کو مردہ سمجھتے تھے لوگ، وہ بالکل بے حس و حرکت. تو آخری جو اس کا ٹیسٹ کیا جاتا تھا کہ یار یہ زندہ ہے یا چل بسا ہے، کومے میں ہے یا اس سے آگے گزر گیا ہے، تو اس کے نتنوں کے سامنے، ناک کے سامنے وہ ایک آئینہ رکھ دیتے تھے. تو بہت سلو بریدنگ اس کی اگر چل رہی ہوتی تو تھوڑی دیر بعد نمی آ جاتی. جی تو کہتے نہیں ابھی زندہ ہے. صحیح. تو کہتے ہیں یہ جو رمضان ہے نا، یہ گویا کہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے. اگر کوئی قومے میں بھی یعنی کسی کا ایمان ہے تو رمضان میں تھوڑی بہت ہی حرکت برکت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب اس میں رمضان ہے. لیکن اگر رمضان آ کے دیکھیے رمضان میں شیڈول بدل گئے، یعنی ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادیاں دے رہا ہے اور وہ ساری کیفیات، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا اگر اصول ڈسپلن بدل دیا ہے، معمول بدل دیا ہے، اور انسان اپنا نہیں بدلتا، اس میں تھوڑی سی اس کا مطلب رمق ہے ہی نہیں ایمان کی. اس کو تو بہت فکر کرنی چاہیے. مطلب وہ بدل ہی نہیں رہا، اس کا مطلب اس کے اندر خالی ہے، کھوکھلا ہے. اس کو ٹیسٹ کروانا چاہیے اپنے ایمان کا. تو رہی رمضان کے بعد کی بات، تو فرق تو پڑنا ہے نا. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ ایک ہے خدائی انتظام کہ جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے بند ہوئے، پورا ماحول بن گیا، ماحول میں کام کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ رمضان کے بعد کچھ تو فرق پڑے گا. لیکن کچھ پرسنٹ بھی اگر آپ آگے لے گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. لیکن 0% ہے تو یعنی یہ نہیں کہ 100% ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں. اچھا ظاہر ہے. دیکھیں نا رمضان، پھر رمضان اور غیر رمضان میں فرق کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اس میں جو ماحول وہ سارا کچھ، اور فرشتہ آواز لگاتا ہے، گنجائش دے رہے ہیں. ہاں نہیں گنجائش نہیں، میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں نا. یہ بھی نہیں کہ ہم بالکل مایوس ہی ہو کے بیٹھ جائیں کہ پتہ نہیں سب گئے گزرے ہی ہیں. تو امید بھی تو ہے نا. امید اور بیم دونوں کے درمیان میں ایمان ہوتا ہے، دونوں کے درمیان میں ایمان ہے. یہ نہیں کہ آپ مایوس ہی ہو جائیں اور کر دیں لوگوں کو، اور یہ بھی نہیں کہ رجا اور امید ہی ایسی لگا لیں کہ بس. تو لیکن کچھ پرسنٹ وہ تب ملے گا جب آپ نے رمضان میں کچھ محنت کی ہے، وہ ضرور ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں تو یہ فکر کی بات. زبردست. افطار کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے. میں درخواست کروں گا حافظ یوسف صاحب آپ سے دعا فرما دیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک رحیم کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا. اے اللہ یہ رمضان المبارک آپ نے ہمیں عطا فرما دیا، یہ آپ کی ہم سے بے انتہا محبت ہے، بے انتہا شفقت ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو رمضان نصیب نہیں ہوا، ہمیں زندگی بخشی، ہمیں سانسیں بخشی، ہمیں رمضان نصیب فرمایا. یہ تیرا بہت بڑا کرم ہے، اس پر ہم تیرا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ اس رمضان کا فائدہ انہیں ہے جو اس سے کچھ حاصل کر لیں گے. ہماری التجا اور صدا آپ کے حضور یہ ہے کہ جس طرح ہمیں رمضان نصیب فرمایا، اسی طرح اسے ہمیں کچھ لینا بھی نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری روح کو رمضان سے سیراب اور فیض یاب فرما دے. یا اللہ اس میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ روزے کا مقصد ہمیں سمجھا دے. یا اللہ ہمیں روزے سے محبت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں قیام سے محبت نصیب فرما دے، قرآن سے محبت نصیب فرما دے. اے مولا بہت سارے اس وقت پاکستان میں لوگ مشکل میں ہیں، مہنگائی ہے، روزگار نہیں ہے. اللہ تیرے خزانے بے شمار بھرے ہوئے ہیں. ان سب اپنے بندوں کو ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہم تیرے صحیح بندے نہیں بن سکے، لیکن پھر بھی تیرے بندے ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اور اگرچہ سزا کے سزاوار ہیں، لیکن مولا تیرے بندے ہیں اور تو غنی ہے کہ بندوں کو عذاب دے. اللہ انہیں رزق عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے پاس رزق کی کمی ہے انہیں رزق عطا فرما. اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ رمضان کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس پیغام ٹی وی کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو اور اس کے پروگرام کرنے والوں کو، اے اللہ یہ دین کی شمع لے کے ایسے اندھیرے میں ہیں جس کا تذکرہ لکھوی صاحب فرما رہے تھے، اے اللہ ان کو برکات نصیب فرما. اے اللہ ان کو ہمت اور حوصلہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب یہ قبولیت کا موقع ہے، جہاں جہاں جو بھی اپنے دل میں جو تمنائیں آرزوئیں لے کے بیٹھا ہے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے. اللہ سب کی تمنائیں اور آرزوئیں پوری فرما، سب کی دعائیں قبول فرما. دنیا میں بھی بہتر اور بہترین عطا فرما، آخرت بھی ہماری بہترین فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین وصلی اللہ تعالی. آمین آمین اللہم آمین. مولانا نعمان فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ
آپ تشریف لائے اور بڑی اچھی سیر حاصل گفتگو رہی. حافظ یوسف صاحب, سر آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ جی آپ کا. ناظرین, آج کی یہ ٹرانسمیشن صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز اور دارالسلام کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. امید ہے آپ کو یہ ٹرانسمیشن بہت پسند آئی ہوگی. اور آج جو ہم نے بات کی کہ رمضان المبارک میں ہمیں اپنے رویوں کو بہتر کرنا ہے, یہ رمضان ہمیں پہلے سے وہ جو پازیٹیو چینج کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پازیٹیو چینج آنا چاہیے. رمضان المبارک کے بعد جب ہم اگلے مہینوں میں داخل ہوں تو ہم پہلے سے بہتر مسلمان ہوں. اس نیت کے ساتھ, اس کوشش کے ساتھ اس رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.